وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سے گزارش ہے میں چند منٹ لوں گا. بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں لاہور سے آپ لوگوں کی محبت کے لیے اور محترم مولانا محمد نواز آجر صاحب کی دعوت پہ اور محترم جناب ڈاکٹر احمد حمید شورش صاحب کی دعوت پہ بزرگوں کی شفقت ہے. صرف چند منٹ کے لیے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں. مختصر گفتگو انشاءاللہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے کریم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں. میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء سچے ہیں اور جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ بھی سچ اور حق ہے. یہ ایمان ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو کچھ لے کے آئے وہ حق اور سچ ہے. اللہ رب العالمین کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. آج کا مسلمان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اسے روح گردانی کرتا ہے، سستی ہو جاتی ہے. میں صرف دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میری دلیل دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اس بات کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، یہود و نصارہ بھی جانتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 40 سالہ زندگی میں ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے صادق اور امین پایا ہے. یہ ان کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ان کو اور یقین ہو گیا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے. ابو لہب کا بیٹا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور بڑے نازیبا الفاظ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کر دی. فرمایا کہ جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ تجھے ملے اور تجھے قتل کر دے. ابو لہب کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی. ملک شام کے سفر میں گئے تو رستے
اس نے قافلے کے تمام لوگوں سے مدد طلب کی کہ میرے بیٹے کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹے کو بٹھایا اونچی جگہ پہ، اور ساتھ لوگوں کو بٹھایا اور جانوروں کو بھی بٹھایا کہ کہیں کوئی جانور اس پہ حملہ نہ کر دے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ آیا، اس نے سب کو سونگنا شروع کر دیا۔ جب وہ ابو لہب کے بیٹے پہ پہنچا تو گستاخ رسول کی بو آئی، وہاں اس پہ حملہ کر دیا، اس کو مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وحی لکھا کرتا تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ تم ساری باتیں لکھتے ہو، نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ صحابی نے لکھنا بند کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ، تم لکھو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین تھا۔ آج یقین نہیں ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بات سچی تو ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے۔ کیوں سستی ہوتی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے تو لوگوں نے پوچھا علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اتنی خطرناک جگہ پہ سوئے ہو، پتا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، جتنی زندگی گزر چکی ہے، جتنا بے پرواہ اور میٹھی نیند میں نے اس رات سوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سویا، کیونکہ مجھے نبی کی بات پہ یقین تھا کہ پورا مکہ تو تباہ ہو سکتا ہے، علی کو تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک لوگوں کی امانتیں واپس کر کے نبی کے پیچھے مدینے نہ چلے جائیں۔ یہ ان کا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ تو لہذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو اس کو دل سے تسلیم کرے اور سوچے کہ یہ بات سچ ہو کے رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کس معیار کا کرنا ہے، بات پہ غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، دو نسخے بتا کے جا رہا ہوں، پوری زندگی کام آنے والے ہیں۔ ایک طالب علم کی یہ باتیں پلے باندھ لینا، یہ خلاصہ ہے۔ دو باتیں، دو نسخے تمہاری زندگی کو بدل دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا بھی پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کریں گے اور اس سے بہتر اس کو یہ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز سے یقین کر کے پڑھ لے، اس کا کوئی بھی نقصان ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ اس کے نقصان کو بھی پورا کرے گا اور اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو آزمایا۔ جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو سوچنے لگی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے کہیں مل نہیں سکتا، اتنا خیال کرنے والا، پیار کرنے والا۔ لیکن جب ان کو یہ دعا یاد آئی تو پڑھنی شروع کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک وقت آیا، گھر میں چمڑے کو رنگ دے رہی ہے، باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کیے، اپنے کام کو سمیٹا اور گدی رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور فرمایا کہ آقا مجھے آپ حکم دیتے میں آپ کے ہاں حاضر ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ بات ہی ایسی تھی، میں خود نہیں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ آج کے بعد تم ام سلمہ نہیں بلکہ ام المومنین بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ کا نکاح ہو گیا۔ اس دعا کی بدولت، اس یقین کے ساتھ اللہ نے کتنا بہتر عطا کیا کہ کائنات میں ان سے بہتر کوئی آیا بھی نہیں ہے۔
دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام تین دفعہ یہ اذکار کر لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دن اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا آپ ڈاکٹر صاحب سے لکھوا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ایک دوسرے آدمی ان کے پاس گئے اور بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ بھئی تم تو کہتے ہو تھے کہ جب یہ دعا پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو تمہیں فالج کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اور اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پہ جھوٹ نہیں بولا اور میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا میں سخت غصے میں تھا، اور اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اگر میں دعا پڑھتا تو کبھی بھی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ یہ ان کا یقین تھا۔ ہمارا بھی ایسا یقین ہونا چاہیے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیاں ایسے ہی گزری۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا ایک بدو سے، اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بدو سے اونٹ خریدا اور قیمت طے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑی اور اس کو کہا کہ گھر جا کے میں اس اونٹ کی پیمنٹ تمہیں کر دوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی ملے، انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ اونٹ ابھی بیچنے والا ہے، سیل پہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس بدو سے کتنے کا دیتے ہو؟ لوگوں نے ریٹ زیادہ دیا اس ریٹ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریٹ تھا۔ بدو کے دل میں تھوڑا سا خیال پیدا ہوا کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں گے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ پہلے طے کر لیں کہ آپ کتنے کا میرے سے اونٹ خریدیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور تمہارا سودا ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بدو کہتا سودا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمارا سودا ہو چکا ہے، میں نے یہ اونٹ تم سے خریدا ہے، اس کی پیمنٹ میں نے گھر جا کے دینی ہے۔ وہ بدو کہتا کوئی گواہ ہے تو پیش کرو وگرنہ میرا اونٹ واپس کرو۔ کوئی گواہ ہے تو لے کرو، گواہ ہے تو پیش کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں اور تم ہی تھے، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، گواہ میں کہاں سے پیش کروں؟ لوگ جمع ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ جب یہ مکالمہ سنا، گفتگو سنی، تو پیچھے سے بولے انا اشہد انک قد باعتہ، کہ میں خزیمہ یہ گواہی دیتا ہوں۔ بدو سے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پلٹ کے دیکھا، فرمایا بما تشہد، خزیمہ تم نے کیوں گواہی دی؟ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ واہ خزیمہ میں تیرے ایمان پہ قربان جاؤں۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آسمان کی ساری باتوں پہ ہم نے یقین کر لیا، آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ ایک اونٹ کی باری ہے تو خزیمہ کیوں نہیں مانے گا؟ خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اسے سودا کیا ہے اور ضرور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا واہ خزیمہ تو نے کس وقت گواہی دی؟ فرمایا کہ میں تمہیں اب صلہ دینے لگا ہوں، اس کا ریوارڈ دینے لگا ہوں۔ فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ اکیلے کی گواہی، جہاں کوئی معاملہ ہوگا گواہوں کا، اگر حضرت خزیمہ ایک اکیلا ہی گواہی دے دے تو وہ 2 بندوں کے گواہی کے برابر ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ
तमगा दिया और पूरी जिंदगी उसी पे कायम रहे। और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन में उनकी बात को, उनकी गवाही को दो गवाहों के बराबर तस्लीम किया करते थे। मेरे भाई और मेरे बरादर, 3 दिन हो चुके हैं, आपने बहुत ज्यादा बयाना सुने, दुरूद सुने, आपकी हिम्मत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसका सिला अता फरमाए, हम सबको इसकी जज़ा अता फरमाए। अब जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को पढ़ें, इस शौक के साथ पढ़ें, आपकी सीरत तैयबा का मुताला इस शौक के साथ करें कि जो कुछ इसमें है वो हक और सच है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, तो माल कम नहीं होगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पूरी कायनात मिलके भी तेरा नुकसान नहीं कर सकती, अगर अल्लाह ना चाहे तो नुकसान नहीं होगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पूरी कायनात भी अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी फायदा पहुंचाने की ना हो तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत हो वहां जिन्नात नहीं रहते, तो सूरत बकरा पढ़ने से जिन्नात नहीं रहेंगे। ये हमारा ईमान है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कलवंजी मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो यकीनन वो शिफा है, उसको आजमा ले, जहां मर्जी आजमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात, कोई भी हदीस, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो, वो कभी भी झूठी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सच करके दिखाते हैं। कमजोरी सिर्फ हमारे ईमान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के लिए किसी बुराई को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बेहतर उसको अता करते हैं। अगर नबी की बात पे यकीन है तो हमें आज बुराइयों को छोड़ना है, खराफात को छोड़ना है। अल्लाह उससे बेहतर हमें अता करने वाले हैं, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नबी का फरमान है, रिश्तेदारियों को जोड़ने से उम्र और रिस्क में बरकत होती है, तो यकीनन बरकत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दीन के तालिब इल्मों पे खर्च करने से माल में बरकत होगी, तो यकीनन बरकत होगी। ये हमारा यकीन और हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मेहनतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल